زبیدہ رشید، میں 7 بھائیوں کی بہن ہوں۔ 6 بھائی اچھے عہدوں پر پہنچے مگر 7ویں کو شاید کسی کی نظر لگ گئی جو میرا سب سے زیادہ ہمدرد اور محبت کرنے والا بھائی تھا۔ وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا۔ میرے بھائی کا نام زمان تھا۔ وہ میرے بعد دوسرے نمبر پر تھا، باقی سارے چھوٹے تھے۔ میری والدہ کی دعاؤں سے سب اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ زمان کو بھی وہ دعائیں دیتی تھی، سب بچوں سے زیادہ چاہتی تھی، مگر ایف اے کے بعد وہ پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ اگرچہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن والد صاحب کا خواب تھا کہ ان کا بیٹا پولیس میں افسر بنے۔ والدہ اس امر کے خلاف تھی لیکن والد صاحب کے اصرار پر اسے پولیس میں بھرتی ہونا پڑا۔ ماں نے کہا، دیکھ بیٹا، تو پولیس میں تو بھرتی ہو گیا ہے لیکن میری آخرت کا خیال رکھنا، کبھی حرام نہ کھانا۔ بھائی زمان نے ماں کی یہ بات گرا باندھ لی۔ اس محکمے میں 10 سال سروس کی، کبھی ایک پیسہ بھی حرام کا اپنی جیب میں نہ ڈالا۔ والدہ کی وفات کے بعد بھائی نے ماں کی جدائی سے دل برداشتہ ہو کر ملازمت سے استعفیہ دے دیا۔ اپنی ایمانداری کی وجہ سے بھائی کہیں بھی 8-9 ماہ کسی ایک جگہ ٹک نہیں سکا تھا۔ زمان بھائی کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار ایک مجرم کو پکڑا تھا۔ اس نے بہت کہا، انسپیکٹر مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں اتنا پیسہ دوں کہ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اگر زمان نہ مانا، اسے دھمکیاں دی کہ اگر جو تمہاری وجہ سے جیل ہو گئی تو واپس آ کر تم کو مار دوں گا۔ بھائی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہیں آگے بڑھا دیا۔ 6 ماہ بعد زمان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ مجرم آزاد گھومتا نظر آیا۔ اس سے صرف اتنا کہا، انسپیکٹر، میں نے بہت پولیس والے دیکھے ہیں لیکن تم جیسا نہیں دیکھا۔ میں تمہارا احترام کرتا ہوں، کبھی کوئی کام پڑے تو مجھے بتانا، بس تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ بھائی نے جواب دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ بھائی نے ماں کو واقعہ سنایا تو ماں کے منہ سے بے اختیار نکلا، اے اللہ، ہر ماں کو نیک اولاد دے۔ اللہ جانے وہ کس بد نصیب ماں کی اولاد تھی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، آمین۔ میری ماں ایک نرم مزاج کی خاتون تھی۔ جب بیٹے کسی خطرے میں گر جاتے تو سجدے سے سر نہ اٹھاتی، مگر ان کو فون پر یہی کہتی، بیٹے قدم پیچھے نہ ہٹانا، بہادری دکھانا، بزدلی نہیں ورنہ اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ امی جان ہر وقت وضو کی حالت میں رہا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی، میں ہر لمحے اپنے بچوں کی عافیت اللہ سے مانگتی ہوں اور دعائیں کرتی ہوں، اس لیے وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے۔ مجھ سے کہتی تھی، میں ہر لمحے اپنے بچوں کی عافیت مانگتی ہوں اور دعا کرتی ہوں، اس لیے وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے۔ مجھ سے کہتی، بیٹی تیرے بھی 3 بیٹے ہیں، اگر انہیں اعلیٰ عہدوں پر دیکھنا چاہتی ہو تو انہیں بہادر بنانا اور ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کیا کرانا کہ باوضو ہو کر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب مرض مرگ میں مبتلا ہوئی تو بیٹوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرے بچوں، میرے پاس جو زیور میرے میکے کا ہے وہ میں یتیم بچیوں کو دینا چاہتی ہوں۔ اگر میری اولاد میں سے کسی کو اس پر اعتراض ہو تو بتا دو، میں اس کا حصہ جو بنے گا اس کو دے دوں گی۔ ہم 8 بچوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، ماں آپ ضرور اپنا زیور یتیم بچوں کو دے دیجیے، ایسے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ پھر انہوں نے کہا، یتیم خانے میں موجود 4 بچیوں کی شادی کے انتظام ہو رہے تھے، انہوں نے یہ زیور ان کو دے دیا۔ پھر 6 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، ایک زمان باقی تھا۔ اماں ان کے لیے لڑکی کی تلاش کر رہی تھیں مگر زندگی نے مہلت نہ دی۔ بھائی کو تو ان کی وفات سے ایسا دھچکا لگا کہ دنیا کی ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا اور نوکری چھوڑ دی۔ ان کے اعلیٰ افسر نے کہا، ایسی بے وقوفی نہ کرو، مگر وہ نہ مانا۔ جب بھائی پر بہت ناز تھا، دوسری شادی کے بعد والد نے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ دوسری شادی کے بعد وہ ایک سنگ دل باپ بن گئے تھے۔ زمان سے کہا کہ تم نے نوکری کیوں چھوڑی، اب اس گھر سے نکل جاؤ، جہاں چاہے رہو۔ زمان گھر سے چلا گیا مگر استعفیٰ واپس نہ لیا کہ یہ نوکری ان کے مزاج کے خلاف تھی۔ اماں کی لاج رکھنے کے لیے جب تک وہ زندہ رہیں ملازمت سے جڑے رہے تاکہ ناراض نہ ہوں۔ ماں کو والد صاحب کے بیٹے کے ساتھ ناراض ہونا گوارا نہ تھا۔ جب پتہ چلا زمان کو بجان نے گھر بدر کر دیا تھا تو میں نے اماں کے واسطے دے کر انہیں اپنے گھر بلا لیا۔ آئے تو مگر کہا کہ 3 دن سے زیادہ تمہارے گھر نہیں رہوں گا، تم شادی شدہ بہن کے گھر رہنا اچھی بات نہیں۔ زمان بھائی کے جیب میں 1500 روپے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایک رکا کھانا ہوٹل سے لے کر کھانا ہے۔ میری آنکھیں آنسو بہانے لگی۔ اماں کی محبت اور اس بیٹے سے ان کو ناز برداریاں یاد آنے لگی۔ اور ساما سے کہہ کر ان کی پسند کے کھانے بنوا کر کمرے میں رکھتی تھی۔ نوکر سے کہتی تھی کہ ہیٹر رکھ دینا، دیر سے آئے تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ماں تھی تو مہمانوں کا تاما بندہ رہتا تھا کہ بیٹوں سے سفارش کرواتے، اور اب یہ عالم کہ کوئی سواری در پر نظر نہیں آتا تھا۔ جیسے ساری برکتیں ماں کے ساتھ ہی چلی گئی تھیں۔ خاندان میں سبھی ایک دوسرے سے گلے شکوے کرتے تھے مگر میری ماں سے کبھی کسی کو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوا۔ مگر والد اس امر پر بھی زمان سے خفا تھے کہ وہ ان کی شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کروانا چاہیے تھا، اس طرح بیوی کی وسیلے سے زمان کی ترقی ہو جاتی، مگر انہوں نے وہاں شادی سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ دوست دولت مند ضرور تھا
مگر ایمان کی دولت کمزور تھی، سو بھائی نے اس گھر سے تانبا جوڑنے سے معافی مانگ لی، جبکہ ابا جان کہتے تھے تجھے اس سے کیا خرچ، تیرا سسر کیا کرتا ہے، یہاں تو ہر شخص رشوت لیتا ہے، اگر تو نہیں لیتا تو یہ تیرا ذاتی معاملہ ہے۔ سلمان بھائی نے کہا کہ یہ دولت دوزخ کا سودا ہے، میں کیسا مسلمان ہوں جو ایسا کروں، اور ہم کیسے مسلمان ہیں جو ایسا کرتے ہیں، ہمارے دین میں ایسے حرام قرار دیا گیا ہے اور ہم اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں جبکہ یہ نعمت نہیں۔ ابا جان نے کہا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، اگر تم میرے دوست کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی کرو، اور میرے گھر میں تمہارے لیے اب کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ یہاں سے، میرے گھر اور میرے دل میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ سلمان بھائی گھر سے نکل گئے اور چھوٹی موٹی نوکری شروع کر دی اور کرائے پر کمرہ لے لیا۔ ان کے دوست بہت اچھے تھے، انہوں نے رہنے کا انتظام کر دیا۔ چند دنوں کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے۔ جب مجھ سے ملنے آئے اور بتایا کہ میں سعودیہ جا رہا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مشکل سے بھائی کو رخصت کیا، دعائیں دی، سلامت رہیں، اللہ کامیابی دے، آمین۔ فون پر رابطہ رہے گا۔ شروع میں ملازمت نہیں ملی، پھر کچھ دنوں کے بعد ایک فرم میں مل گئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سلمان بھی بہت خوش تھا، اب تو اس کو بڑا گھر بھی مل گیا تھا۔ اب میں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اب آپ شادی کر لو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ مسلسل انکار کر رہا تھا مگر مجھے اس کی طرف سے فکر رہتی تھی۔ آخر کار اس نے اپنے دوست کی بہن سے شادی کر لی۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کیا جس نے میرے نیک نیت انسان بھائی کو بہت اچھی بیوی عطا کی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک اچھے دیندار گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ سچ کہا ہے کسی نے، جیسے انسان خود ہوتا ہے اس کو ویسی ہی نیت کی مراد ملتی ہے۔ اس کی نیت اپنی اچھی تھی تو اسے ایک اچھی نیت کی لڑکی ملی، جس نے نہیں دیکھا کہ میرے بھائی کی بہت اچھی جاب نہیں، میرے بھائی کا بیک گراؤنڈ نہیں، میرے بھائی کی فیملی نہیں، اگر صرف اس نے یہ دیکھا کہ وہ ایک سچا دیانتدار انسان ہے، تو بس دو دیانتدار مل کے ایک اچھی زندگی کا آغاز کر چکے تھے، تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ بس میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کا حاصل مجھے وصول ہو گیا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے اپنی زندگی سے۔ جس بھائی سے میں سب سے زیادہ پیار کرتی تھی، آج اسی بھائی کی وجہ سے میں مطمئن اور خوش ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ زندگی نے ہمیں سب کچھ دیا، دل کا اطمینان، سکون۔ بس جاتے جاتے اتنا کہوں گی کہ اگر انسان پکی عزم کا ہو، دیانتدار ہو، تو جتنی مرضی رکاوٹیں آ جائیں، بالآخر کامیابی اس کے قدم ضرور چومتی ہے۔ یہ دنیا تو کیا، خدا بھی اس کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے۔